پتہ ہے سورت والعادیات بڑی عجیب صورت ہے. ایک دن اس میں نے غور کیا, اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائی. تو گھوڑے کی قسمیں کھا کر آگے ایک جملہ بولا ہے, یہ گھوڑے کی کیوں قسمیں کھائی ہیں؟ کیا ہے میرا بندہ, یہ گھوڑے تو نہیں دیکھتا, کبھی تو اس کے ذریعے سے دشمن پہ حملہ کرتا ہے, کبھی زین کستا ہے, کبھی مہمز لگاتا ہے, کبھی ایڑ لگاتا ہے, کبھی چابک مارتا ہے. کبھی گھوڑے نے بھی کہا کہ تھک گیا نہیں جاتا, کبھی گھوڑے نے بھی ٹرائی کی ہے, کبھی گھوڑے نے بھی تیرے خلاف کوئی شور مچایا ہے. تو زین رکھتا ہے, وہ چلتا ہے, تو ایڑ لگاتا ہے, وہ دوڑتا ہے, تو چابک لہراتا ہے, وہ لپکتا ہے, پاپ مارتا ہے, چنگاری اڑاتا ہے, دن کو حملہ رات کو حملہ, انکار نہیں کرتا, نہ تو اس کا خالق نہ تو اس کا مالک, صرف دانہ ڈالتا ہے, پانی پلاتا ہے, اور وہ تیرا فرما مردار. اور میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا, عدم سے وجود بخشا, زمین آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھولے, فرشتوں تک کو تیری خدمت پہ لگایا. میرا بندہ ان الانسان لربہ لکنود, تو میرا ناشکرہ بن گیا, گھوڑے سے بھی سبق نہیں لیتا. ہمیں عزت ملے گی اللہ کے خزانوں سے, کامیابی اللہ کے خزانوں سے. ہمارا دستور کافر والا نہیں ہے کہ اسباب اکٹھے کرے گا تو عزت مل جائے گی. یاد رکھنا میرے بھائیوں, کافر کی اللہ کی سنت اور ہے, ہمارے لیے اور ہے. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمیں فوراً تھپڑ پڑے گا. اگر ایک فوج میں جانے کے بعد اگر وہ بے قاعدگی سے چلتا ہے, جیسے ہم عوام بے قاعدگی سے جہاں کھایا جہاں سویا جہاں پڑ گئے, تو اس کا تو کورٹ مارشل بھی. ہمارا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ جو مرضی بیٹھ گیا, جب مرضی کھا لیا, جب مرضی سو لیا. ان کا فوجی بننے کے بعد قانون بدل گیا. عوام کے ساتھ قانون اور ہے, فوجی کے ساتھ قانون اور ہے, مسلمان کے ساتھ قانون اور ہے, کافر کے ساتھ قانون اور ہے. کافر کا قانون کیا ہے؟ ذرہم یاخذوا ویلعبوا, ذرہم یخوضوا ویلعبوا, ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا مہلہم قلیلا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے کہ کافر کو کیا کرتا ہوں, دنیا میں چھٹی دیتا ہوں, چل بھائی کر لے موت تک کر لے, آگے پکڑوں گا. ان بطش ربک لشدید, میری پکڑ پھر بڑی زوردار. مسلمان کے لیے کیا ہے, تو دنیا میں میری نافرمانی کرے گا, پہلے مہلت دوں گا, مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر دنیا میں تھپڑ ماروں گا. دنیا میں پکڑ مسلمان کی دنیا ہی میں, کافر کی اکٹھی آخرت میں. اگر کافر کو دنیا میں پکڑوانا ہے اللہ سے, کافر اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے, اللہ ان سے بھی پیار ہے, کیوں نہیں ان کو گرا دے گا اللہ تعالیٰ. اگر کافر کو پکڑوانا ہے اللہ پاک سے, اور یہودیت نصرانیت کو پٹوانا ہے اللہ پاک سے, تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دو, اللہ کی حجت پوری کرو ان پر, پھر اللہ کا قانون بدل جائے گا. پھر جیسے اللہ نے کیسر اور کسرا کو پٹوا دیا, مقوقس کو پٹوا دیا, اور جیسے اللہ پاک نے اس زمانے کے روم اور فارس کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اللہ پاک آج کے کیسر اور کسرا کو بھی توڑ دے گا. توڑنا اللہ نے ہے, ایٹم راکٹ سے تو نہیں ٹوٹا کرتا, اللہ توڑتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, آپ نے نہیں تیر مارا, میں نے مارا ہے. آپ نے نہیں پھینکی, آپ نے نہیں مٹی پھینکی, میں نے پھینکی ہے. لم تقتلوہم, آپ نے نہیں قتل کیا, ولکن اللہ قتلہم, میں نے قتل کیا. دنیا اور آخرت کی عزتوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر گزرتا ہے. بادشاہی چاہیے یہاں سے ملے گی, عزت چاہیے یہاں سے ملے گی, کامیابی چاہیے یہاں سے ملے گی. بلال حبشی غلام, اسود کالے, لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری ڈاچی اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی, جو میرا سا بن کے جنت میں داخل ہو. اتنی اونچی اڑان اڑے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کا نقیب بنا کر آگے آگے چلا دیا. اور آخرت کی عزتیں وہاں سے, اور اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے, اور ایک کام دے کر گیا ہے, ایک وردی پہنا کر گیا. فوجی اگر وردی میں ہو تو حکومت کی ساری طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے, اور جب اس کی وردی اتر جاتی ہے, ریٹائر ہو جاتا ہے, تو سارا قانون بدل جاتا ہے. جب ہم نے محمدیت کی وردی پہنی ہوئی تھی تو اللہ کا قانون ہمارے ساتھ اور تھا. جب ہم نے محمدیت کا لبادہ اتار دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا. اللہ کو بندوں سے نہیں, اللہ کو بندوں, اللہ کا مقرب بننے کے لیے واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یہاں سے راستہ ہو کے جاتا ہے.
اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا. اور میرے بھائیوں، ساری ماؤں سے زیادہ آپ نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. ساری دنیا کے باپ وہ شفقت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں. ساری دنیا کے ہمدرد و ہمدردی نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں. 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں ڈاچی پر بیٹھ کر دھوپ کے اندر آپ نے بغیر کھائے پیے مسلسل امت کے لیے رو رو کر مانگا ہے. ایسا بھی کوئی آیا؟ ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی. آپ نے کہا میں نے اپنی دعا قیامت کے دن محفوظ کر کے رکھی اپنی امت کے لیے. ہر نبی جہنم کو دیکھ کر کہے گا یا رب نفسی نفسی، اور ہمارے نبی فرمائیں گے یا رب امتی امتی. موت کے وقت آدمی بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے. آپ موت کے وقت کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا. کیا حشر ہو گیا آج نماز کا؟ مرتے وقت بھی امت کو وصیت کی ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنا. جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے، کوئی ایسا بھی دیکھا نبی جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے دعائیں کر جائے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک ابلغ کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے. شمر کی طرف اشارہ کیا، بد دعا اس کے لیے بھی نہیں کی. ایسے ظرف والا نبی. سلی کی داڑھی پکڑی، کہا کہ تو مر نہیں سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے. اس قاتل کے لیے بد دعا نہیں کی. ایسا شفیق نبی بھی کوئی دیکھا؟ طائف کی وادی میں جو پتھر پڑے ہیں اور آپ لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو کے گرے، زید بن حارثہ نے اٹھایا اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، جن کی حالت کو دیکھ کر جانی دشمنوں کے بھی آنسو نکل آئے. عتبہ اور شیبہ نے جب دیکھا تو دونوں بھائی رونے لگے. کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تحرک لہما رحمہما، ان کے خون کو بھی جوش آ گیا، اور رشتہ داری کا خون. کہنے کہ عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ جن پر دشمن بھی روئے. ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین رونے لگی، پہاڑ. میں کوئی تقریر نہیں، آپ کو کوئی خطابت نہیں کیا کر رہا ہوں، یہ حدیث بتا رہا ہوں. زمین روئی جس پر آپ کا خون گرا ہے، وہ پہاڑ روئے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ساتوں آسمان کے عرش تک کے فرشتے رونے لگے جب آپ کو پتھر پڑے اور ہمارے جیسے ظالموں کے لیے پڑے. کہ آج اسی کے در کو چھوڑ دیا، اسی کی سنت کو مٹا دیا ہے. سنت ہی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. روپیہ ہی تو ہے. کبھی کسی کو دیکھا یہ کہتے ہیں روپیہ ہی تو ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا ایک ووٹ ہی تو ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. ایک نمبر ہی تو ہے، مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. وہ تو ایک نمبر پہ پاس فیل ہو جاتے ہیں، ایک ووٹ پہ ہار جیت ہو جاتی ہے. ایک ایک روپے سے خزانے جمع ہوتے ہیں. سنتی باقی رہ گئی ہے. سنتی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. وہ دل ہی دفن کر دیا جو اللہ رسول کی محبت میں تڑپتا تھا. پتہ نہیں کس غار میں، کن ویرانوں میں یا کن صحراؤں میں دفن کر کے آئے کہ آج اس کو صدیاں گزر گئی، مردہ دلوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں زندگی بسر کر رہی. ایسے تو صحرا بھی ویران نہیں جیسے میرے آپ کے دل ویران ہو گئے. ایسے کھنڈروں میں وحشت نہیں جیسے آج میرے آپ کے دلوں سے وحشت برستی اور ٹپکتی ہے. دنیا اور آخرت کی عزتیں بادشاہی میں نہیں ہے، سرداری میں نہیں ہے، فوج پولیس اسلحہ ہتھیاروں میں نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. یہاں سے ملے گا جس کو بھی ملے گا. میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے اور ایک کام دے کر گئے. زندگی دی کہ میری 24 گھنٹے کی یہ زندگی ہے. بادشاہ ہو تم بھی سن لو، غریب ہو تم بھی سن لو، جس میں ابو ذر غفاری جیسا فاقہ مست بھی کامیاب ہو سکتا ہے، جس کو ایک وقت کی ملی ساری زندگی دوسرے دن کی نہیں مل سکی. ساری زندگی ایک دن کی ہوتی تھی، اگلے دن کی کبھی نہیں جمع ہوئی. ابو دردہ جیسا فقیر بھی ہے، اور اس میں عثمان ابن عفان جیسے مالدار بھی ہیں، اور اس میں عبد الرحمن بن عوف جیسے صنعتکار سرمایہ دار بھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار ترکہ چھوڑا ہے. عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچہ گرا، سینے پر آیا، سینے پر سیدھا اٹھا کے دیکھا گیا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براۃ من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار.
اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا پروانہ ہے، یہ بھی اسی در سے ملی۔